السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، کفر یزید پر قرآن و حدیث سے فتاوی رضویہ کا رد، یہ میرا آج کا موضوع ہے، یعنی کہ کس طرح سے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب نے یزید کو بچانے کی کوشش کی ہے اور حتیٰ کہ اس کو لعنتی ہونے سے بھی بچانا چاہتے ہیں، اور جھوٹا قول حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ ان کا وہ قول کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ انہوں نے یزید پر سکوت اختیار کیا ہے۔ تو آج ہم فتاوی رضویہ کی وہ عبارات پڑھیں گے جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں تحریر فرمائے ہیں، جو وہ خود جرائم یزید پلید لعنتی جہنمی کافر کے گنائے ہیں۔ وہ جرائم کے تعلق سے قرآن و احادیث کیا کہتے ہیں، کیا حکم ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی علمی دلائل کی روشنی میں فتاوی رضویہ کا رد ہوگا، کیونکہ ہم با اخلاق ہیں، اہل علم میں سے ہیں، ہم گالم گلوچ نہیں کرتے، سب و شتم کرنا یہ ہمارا رواج نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ ہے اختلاف کو علم، محبت، ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر انجام دینا۔ ناظرین و سامعین اکرام، آئے فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا صاحب کیا کہتے ہیں یزید کے تعلق سے، اور کیا جرائم اس کے گناتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اس کو پھر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم صحیح کہتے ہیں لوگوں کو جو یزید کو لعنت اللہ کہنے سے یا کافر کہنے سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں کھل کر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی یزید کو مت بچائیے، یزید کو کھل کر لعنتی کہیے اور اس کو کافر کہیے۔ تو دیکھیں فتاوی رضویہ میں جلد 14 صفحہ نمبر 592 سے یہ شروع ہو رہا ہے، 3 صفحات تک آپ نے جو ہے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، کہ یزید پلید پر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہو جس کا وہ مستحق ہے، تو اس میں لعنت بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جب جملہ استعمال کوئی کرتے ہیں تو کب کرتے؟ احتیاط کے طور پہ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب کوئی سکوت اختیار کرتے ہیں تو اس طرح کے جملے لکھتے ہیں کہ اس پر وہ سب کچھ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد میں قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ آپ کو یہ غور سے سننا، اس کو اگر ہم عربی میں پڑھیں گے جریٌ علی الکبائر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونا۔ جو حد درجہ کے بڑے گناہ ہوتے ہیں اس میں ملوث ہونے والے کو کہا جاتا ہے جریٌ علی الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے والا۔ یہاں پر غور سے سننا ہے آپ کو، وہ بڑے گناہوں میں ملوث تھا، بڑے گناہوں کا عامل تھا یزید۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، یعنی کہ فاسق و فاجر تھا، جری علی الکبائر تھا، پلید تھا، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ مگر اسی پر، اتنے پر ہی اہل سنت کا اجماع ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے مولانا احمد رضا صاحب کا۔ صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا ہے، یعنی کہ یہ سب اجماع ہے اہل سنت کا، علماء کا، ائمہ کا، کہ وہ جری علی الکبائر تھا، فاسق و فاجر تھا، پلید تھا، لیکن اس کی تکفیر پر اور اس پر لعنت کرنے سے اختلاف فرمایا ہے۔ اختلاف کیا گیا ہے کہ اس کو لعنتی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، کسی نے لعنتی کہا، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد میں پھر کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے متبعین، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے فالوورز یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کو لعنتی کہتے ہیں، اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں، یعنی بائی نیم، نام زد یزید کو لعنتی کہتے ہیں، نام لے کر اس پر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے اس پر استدلال لاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، قرآن شریف کی اس آیت سے وہ استدلال لاتے ہیں جس پر وہ یزید کو کافر ثابت کرتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹ دو،
یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ 2 آیات ہیں جس سے امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا جو مولانا احمد رضا صاحب کا ترجمہ ہے، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، استدلال بھی سن لیا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب مولانا احمد رضا صاحب کیا کہتے ہیں آپ وہ بغور سنیں۔ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ یہ اب احمد بن حنبل نہیں کہہ رہے، احمد بن حنبل کا استدلال ختم ہو گیا، اب مولانا احمد رضا صاحب کے اقوال ہیں یہاں پر، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یزید والی ملک ہو کر، کنگ ہو کر، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو والی ملک کہتے ہیں، ملک میں جس کی حکومت تھی وہ والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً نو ڈاؤٹ کہ وہ زمین پر فساد پھیلایا۔ کس طرح سے؟ حرمین طیبین یعنی مکہ مدینہ و خود کعبہ معظمہ روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں۔ اللہ اکبر، سخت بے حرمتیاں، صرف بے حرمتی نہیں بلکہ سخت بے حرمتی، کعبۃ اللہ شریف کی، حرم مقدس اور مدینہ المنورہ حرم مقدس، حرمین طیبین جس کو کہا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ دونوں کی سخت بے حرمتیاں کیا، بے ادبیاں کیا۔ اس کو آپ کو غور سے سننا ہے۔ اب میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا، اس کے بعد میں بیان کرتے ہیں مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، یعنی مسجد نبوی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اتھر پر پڑے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو گندگی ہوتی ہے، پیشاب اور جو گندگی ہوتا ہے جانوروں کا پاخانہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر گرا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، یعنی 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے، یعنی مکہ میں مدینہ میں بے گناہ، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بے گناہ صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد میں کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، کعبۃ اللہ شریف پر پتھر پھینکا گیا، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، یعنی کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پھاڑا اور اس کو جلایا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ اس کو غور سے سنیں، یعنی کہ 3 دن تک مدینہ المنورہ کی نوجوان لڑکیوں کو اپنے لشکر کے لیے یزید نے حلال کر دیا، یعنی کہ ان کے لیے زنا حلال کر دیا کہ تم ان سے زنا کر سکتے ہو، تم ان سے زنا کرو، تو ان کے لیے زنا کو حلال کر دیا تھا یزید نے۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر لکھتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، یعنی امام علی مقام امام حسین کے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے ساتھ جو رفقا آپ کے ساتھ آئے تھے، بے آب و دانہ یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر بڑے ظلم کے ساتھ جو ہے شہید کیا۔ اس کو غور سے یاد رکھنا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن تک بے آب و دانہ رکھا، تیغ ظلم سے جو ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے ان کو جو اس نے ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کی وجہ سے آپ کے استخوان مبارک، ہڈیاں کہتے ہیں، ہڈیاں ہوتی استخوان کا مطلب، چور ہو گئے، یعنی کہ بکنا ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹوٹ گئے۔ ابھی بھی کافر نہیں ہوا یزید، ابھی بھی کافر نہیں ہوا۔ آپ لوگ کہتے ہیں جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، چاہے وہ مدنی ہو، مکی ہو، عربی ہو، قرشی ہو، جو بھی ہو، بغدادی ہو، عراقی ہو، شامی ہو، آپ کہتے ہیں جو اعلی حضرت کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جو امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر کیوں نہیں ہوتا وہ کافر؟ جواب دیجئے۔ اس کے بعد میں اور ہم سوال کریں گے، اس کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر بیان کرتے ہیں سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹا، نیزے پر چڑھا کر گلی کوچوں میں کوفہ میں جو ہے گھمایا۔ اس کے بعد دیکھیں اور بیان کرتے ہیں حرم محترم مخدرات مشکوے رسالت قید کیے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے، یعنی بے پردہ کیا گیا اس بدبخت کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو،
शहजादियों को बेपर्दा किया गया, उनकी बेहुरमतियां की गई, इस खबीस के दरबार में लाया गया उनको। इससे बढ़कर कता रहम और ज़मीन में फसाद क्या होगा? आप खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे बढ़कर ज़मीन में फसाद क्या हो सकता है? खुद कबूल कर रहे हैं मौलाना अहमद रज़ा साहिब। उसके बाद क्या कहते हैं? मलऊन है वो जो इन मलऊन हरकात को फिस्क व फुजुर न जाने। ये क्या बात हो गई? मलऊन है वो जो इस मलऊन हरकात को, इन मलऊन कामों को फिस्क व फुजुर न जाने। फिस्क व फुजुर ये छोटी सी बात है। फिस्क व फुजुर, कोई अगर दाढ़ी काटता है तो आप उसको फासिक मुअल्लिम कहते हैं उसको। यहां पर जमीन पर फसाद फैलाना, मुफसिद फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाने वाले के ताल्लुक से क्या कहा गया? लानत है उस पर। कुरान करीम की रोशनी में जमीन पर फसाद फैलाने वाले पर लानत की गई, अल्लाह ताला ने लानत की है, और आप उसको फासिक फाजिर कह रहे हैं। ये कहना दुरुस्त होगा यहाँ पर कि वो मलऊन है जो इन मलऊन हरकात पर इसको मलऊन ना कहे। लेकिन हम इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इल्मी एतबार से रद्द करेंगे। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे जो यजीद पर लानत नहीं करते वो लानती हैं, जो यजीद को काफिर नहीं कहते वो काफिर हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे। हम अपना नजरिया अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में रखेंगे, जो कुरान और हदीस में मौजूद है। खुद कबूल कर रहे हैं मौलाना अहमद रज़ा साहिब के इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़मीन में फसाद किया, फसाद फैलाया, वो तकलीफ दिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत के साथ, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म सितम उसने किया है, जो उनसे अदावत दुश्मनी रखी है, उसका यानी कि कोई इनकार ही नहीं कर सकता उस बात का। बिल्कुल पाया सबूत को ये बातें पहुंची हुई है। मौलाना अहमद रज़ा साहिब कबूल कर रहे हैं मक्का मदीना की बेहुरमतियां, काबतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती, मिंबर रसूल की बेहुरमती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब जराइम उसके मौजूद हैं। और ये फसाद फिल अर्द, इससे बड़ा फसाद और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई फसाद नहीं हो सकता। तो वो लानतुल्लाह है जो जमीन में फसाद फैलाता है। ये इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा का सिर्फ नजरिया अकीदा नहीं, वो अपनी जगह पर है। ये अकीदा कुरान का है। कुरान क्या कहता है जमीन पर फसाद फैलाने वाले को? क्योंकि कुरान सिर्फ एक इमाम का नहीं, सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल का नहीं है। कुरान इमाम अबू हनीफा का भी है, कुरान इमाम मालिक का भी है, कुरान इमाम शाफिई का, सारी उम्मत मुस्लिमा का है कुरान। तो हर एक के लिए होगा, उसमें हुक्म सबके लिए होगा। तो जो जमीन में फसाद फैलाएगा, कुरान उसको लानती कहता है, वो मलऊन है वो शख्स। और आप कहते हैं वो मलऊन नहीं है, फासिक है, वो फाजिर है। उसके बाद में आगे देखें, कुरान अजीम में सराहतन इस पर लानहुमुल्लाह, यानी उस पर अल्लाह की लानत है फरमाया। लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुवाफिकीन उन पर लानत फरमाते हैं। और हमारे इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लानो तकफीर से एहतियातन सुकूत फरमाया कि इससे फिस्क व फुजुर मुतवातिर है, कुफ्र मुतवातिर नहीं। ये झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ झूठ बांधा है, झूठ मंसूब किया है, झूठा कौल मंसूब किया है मौलाना अहमद रज़ा फादिल बरेलवी साहिब ने। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल ये किस किताब में है कि आपने एहतियातन यजीद पर सुकूत किया है, आपने उसको लानती नहीं कहा, आपने उसको काफिर नहीं कहा? ये किस किताब में लिखा है? क्योंकि फतावा रदविया दलील तो नहीं होती, हमारे लिए दलील नहीं है, क्योंकि वो कुरान हदीस नहीं है, वो अबू हनीफा की किताब नहीं है, न इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है, न मालिक, न शाफिई की किताब है। तो वो कौल किस किताब में लिखा है जो मौलाना अहमद रज़ा साहिब कहते हैं कि हमारे इमाम ने इस पर जो एहतियातन सुकूत किया है और उस पर लानत नहीं करते, उसको काफिर नहीं कहते हैं? और ये किस किताब में लिखा है? उसका फिस्क व फुजुर मुतवातिर है, कुफ्र मुतवातिर नहीं। ये किस किताब में लिखा है? ये सवाल मेरा है अहमद रज़ा साहिब के मुत्तबीईन से, उनकी इत्तिबा करने वाले, उनके मुतअस्सिरीन, उनके मुहिब्बीन से, कि वो जवाब दें कि कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है। इंशाल्लाह मैं एक सिलसिला भी शुरू करूंगा, बरेलवी अकाबिर जो उलमा इस वक्त मौजूद है, मैं उनको कॉल करूंगा, एक सिलसिला शुरू करूंगा और सबसे ये पूछूंगा कि ये कौल, ये फतवा इमाम आजम का किस किताब में है जो मौलाना अहमद रज़ा साहिब ने उनकी तरफ मंसूब किया है। आगे मैं और रद्द करूंगा, आपको मुकम्मल वीडियो देखना है। जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तब आपको हक पता चलेगा, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद में क्या कहते हैं, और बहाल एहतिमाल निस्बत कबीरा भी जायज़ नहीं, ना कि तकफीर। देखें, कह रहे हैं एहतिमाल की निस्बत की वजह से जो है उसकी तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत भी नहीं करना, लेकिन खुद क्या कहे पहले, जरीयुन अलल कबाइर था यजीद, यानी बड़े बड़े जो सबसे बड़े जो गुनाह होते हैं वो उनमें मुलविस था। और यहाँ कह रहे हैं अब जो है बड़े गुनाह की
نسبت اس کی طرف نہیں کرنا چاہیے. یہ کیوں بچانا چاہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب اور ان کے حواریین؟ مجھے سمجھ نہیں آتا یزید کو کیوں بچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے نہ کہ تکفیر اور امسال وعیدات مشروط بعدم توبہ ہیں، لقولہ تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب، تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہو گئے، اور توبہ تادم غرغرہ مقبول ہیں اور ان کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو. یعنی کہ وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے یزید کے جرائم کو دیکھ کر، جس کے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہوگی کہ یزید نے جو جرائم کیے ہیں اور کبھی بھی امام برحق کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کے دل میں سچی محبت ہوگی وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. آخر میں پھر جو کہتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت لاتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. شک نہیں کہ اس کا قائل ناصبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے. ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے. اس کی غایت اسی قدر کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا اور بلا وجہ شرعی دستکشی کر کے ایک مسلمان کا دل دکھایا، مگر وہ تو ان کلمات ملعونہ سے حضرت بطول زہرا و علی مرتضی خود حضور سید الانبیاء علیہ و علیہم افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے. اللہ تعالی وحدہ قہار کو عزت دے چکا ہے. اب یہ بیان کر کے مولانا احمد رضا صاحب کیا کہتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک اور آیت لاتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب مہینہ، آپ کو اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں اب اصل موضوع کی طرف. جو کچھ جرائم مولانا احمد رضا صاحب نے گنائے ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں گے. اب جو زمین پر جو فساد پھیلاتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور اجتناتے توڑ ڈالو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی. تو زمین میں فساد پھیلانے والوں پر لعنت کی گئی ہے قرآن کی روشنی میں. اور یزید کو ظالم بھی کہا مولانا احمد رضا صاحب نے. ظالم کے تعلق سے قرآن کریم میں کیا ہے، اور یقین سی بات یزید ظالم ہے، سب مانتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا خبردار ہو جاؤ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ناظرین و سامعین اکرام، اب آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا کہ جو مکۃ المکرمہ، حرم مطہر اور مدینہ المنورہ حرم مطہر، حرمین طیبین کی جو بے حرمتیاں یزید نے کی، وہاں پر جو کچھ کیا ہے اس کے تعلق سے قرآن کریم میں تو کیا پیش کیا گیا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پیش کر دیا. اب حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں ایسے کام کرنے والوں کو جو بے حرمتیاں کرتے ہیں حرمین طیبین کی، ان کے تعلق سے احادیث میں کیا حکم ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا. حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینۃ حرم من کذا الی کذا، کہ حرم مدینہ جو ہے یہ احترام کی جگہ ہے، حرمت کی جگہ ہے، حرم ہے، یہاں سے وہاں تک آپ نے اشارہ کیا. لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث حدثا، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے. یعنی کہ حرم میں مدینہ المنورہ کا جو حرم ہے وہاں پر جو درخت ہے اس درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے. اور فرماتے ہیں نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے یہاں
کوئی بدعت نکالی تو کیا فرماتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو حرم محترم میں کوئی بدعات نکالتے ہیں، یہاں پر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت اس پر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی بدعت نکالتا کہ یہ بدعت نہیں ہے جو کچھ یزید نے کیا حرم میں کعبۃ اللہ شریف میں۔ اس کے بعد میں ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی سیم حدیث بیان کی گئی صحیح مسلم میں۔ اس کے بعد میں مجمع الزوائد میں کیا بیان کیا گیا، آپ نے دیکھا مدینہ المنورہ میں جو ظلم و ستم یزید نے کیا، وہاں کی دوشیزاؤں کے ساتھ، نوجوان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہاں پر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اس تعلق سے صحیح حدیث میں بیان کیا جاتا ہے وعن عبادہ بن الصامت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اللہم من اظلم اہل المدینہ، کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام کہ اے اللہ جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کرے، یزید نے ظلم کیا یا نہیں کیا، ہزاروں صحابہ جو بے گناہ مدینہ المنورہ میں تھے شہید کیے نہیں کیے، اس کے تعلق سے اب یہاں پر دیکھیں کیا بیان کیا گیا ہے، وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، اللہ تعالیٰ جو اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیے ہیں اور جو ان کو ڈرا ہے تو ان کو ڈرا، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور جو مدینہ المنورہ پر ظلم کیے، وہاں کے لوگوں پر ظلم کیے، وہاں کے لوگوں کو ڈرائے ہیں، کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر ہو۔ یہ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، ورجال رجال الصحیح، اس کے تمام رجال کیا ہیں، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں مجمع الزوائد میں ایک اور حدیث پاک ہے وعن السائب بن خلاد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم من اظلم اہل المدینہ وخافہم فاخفہم، اللہ تعالیٰ جو اہل مدینہ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو ڈرا، وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر اور تمام ملائکہ کی اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی، لا يقبل منہ صرفا وعدلا، کہ اس کی کوئی نیکی، اس کی کوئی اچھائی قبول نہیں ہوگی، اور ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ نفل اور فرائض کو قبول نہیں فرمائے گا، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین و سامعین اکرام، اب ایک یہ کہ یہ سوال آپ سے، اور خود احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دینا، سیدہ فاطمہ کو، علی مرتضی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ امام حسین کو ایذا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا گیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں نہایت رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اب جو عذاب مہینہ ہے یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ قرآن کریم میں ہی بیان کیا جاتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور آیت نمبر ہے 90، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز رسوا کن عذاب ہے، عذاب مہین وہ کافروں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 37 میں ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں صحیح ابن حبان کی ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرا بعدی، من احبهم بحبی واحبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، کہ صحابہ کے تعلق سے مطلقاً حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے میری بغض کی وجہ سے، اور فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو ایذا دیتا ہے وہ مجھ کو ایذا دیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کیا صحابہ میں سے نہیں ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ دو گنا فضیلت ملی نا مولا امام حسین علیہ السلام کو۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں وہ کافر ہیں، لعنتی ہیں، جہنمی ہیں۔ تو رسول اللہ کو تکلیف دینے والا کافر ہوگا، اللہ کو تکلیف دینے والا کافر ہوگا۔ حسین کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو تکلیف دینا یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کو تکلیف دینے والا، ایذا دینے والا وہ لعنتی ہے، جہنمی ہے، اس سے بدترین شخص کون ہوگا؟ ناظرین و سامعین اکرام، اور وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے اکابرین نے کیا فرمایا کہ یزید 3 دن تک اپنے لشکر پر
मदीना की नौजवान लड़कियों को हलाल कर दिया था, यानी जिना को हलाल कर दिया था। वो जिना भी करता था, उसने जिना को हलाल कर दिया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है जिना, हराम। कुरान और हदीस की रोशनी में जिना को हराम किया गया है। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रग़बतुत तालिबीन में फरमाते हैं मन इस्तहल्ल ज़िना अविल खम्री फहुव काफिर बिइज्माइल मुस्लिमीन, कि जो हलाल करता है जिना को और शराब को तो इज्माए मुस्लिमीन यानी मुसलमानों का इस पर इज्मा है कि वो काफिर है। उसके बाद में अब जो झूठा कौल मौलाना अहमद रजा साहिब ने मंसूब किया है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कि वो सुकूत इख्तियार किए हैं एहतियातन, कि उस पर जो है लानत नहीं की जाएगी, उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुकूत इख्तियार कहे हैं, वो उसको लानती काफिर नहीं मानते। ये उनका कौल किस किताब में है, ये मुझे आला हजरत के मुत्तबईन बताएं कि किस किताब में लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि सही अकीदा और सही नजरिया क्या है इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये कहते हैं हनफियों के नजदीक सुकूत है, वो उनका कौल है, उनके मुत्तबईन कहते हैं नहीं, कुरान और हदीस सब के लिए है, सब उससे इस्तिदलाल करते हैं। कुरान सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल का नहीं है, हदीस सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल की नहीं है, कुरान और हदीस इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए भी है। ये झूठ मंसूब किया है आपने मौलाना अहमद रजा साहिब ने इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ कि वो सुकूत इख्तियार करते नहीं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद पर लानत की है बित्तसरीह बित्तलवीह। तसरीह यानी सराहतन बाय नेम आपने उसको जो है लानती कहा है, और इशारतन आपने यजीद को लानती कहा है। अब इसके दलाइल में दूंगा और सारे दलाइल में स्कैन पेज स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो मैं आपको हवाला दूंगा वो है इब्न खलकान की किताब है वाफियातुल आयान व अंबाई अबनाई ज़मान, और उसके बाद एक और किताब है फुआतुल वाफियात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 39 और 40। इसकी इबारत में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, तफसील के साथ जो है इसमें बयान किया गया है। क्या बयान किया गया है, इस किताब का सफ़ा नंबर क्या है 39 से 40 तक। वसुइलल किया अन यजीद इब्न मुआविया, हजरत इमाम अल किया हरासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी विलादत 450 हिजरी में हुई है और उनकी वफात जो है 504 हिजरी में हुई है। काफ़ी पुराने और मुअतबर मुहक्किक मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख हैं, और आपकी हर बात को मानी जाती है। के बाद में आप क्या बयान किया गया है, वसुइलल किया, हजरत इमाम किया हरासी से पूछा गया अन यजीद इब्न मुआविया था, यजीद लानती जहन्नमी मुआविया के ताल्लुक से, फ़क़ाल इन्नहु लम यकुम मिनस सहाबती, कि वो सहाबा में से नहीं था, मलऊन, लिअन्नहु वुलिदा फी अय्यामी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उनकी खिलाफत के अय्याम में पैदा हुआ था। व अम्मा अक़वाल सल्फ़ी, अब रहे सल्फ़ के अक़वाल यानी अइम्मा के अक़वाल, बुजुर्गों के अक़वाल, उसके ताल्लुक से फ़फ़ीही लि अहमद क़ौलान, तो इस बारे में इमाम अहमद बिन हंबल के 2 कौल हैं, 2 फरमान हैं आपके। क्या हैं यजीद के ताल्लुक से, तलवीहुन व तसरीहुन। तलवीह यानी इशारतन इनडायरेक्ट, तसरीहुन यानी डायरेक्टली बाई नेम नामजद लानती कहना, काफिर कहना यजीद को, ये इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा। उसके बाद में आप क्या कहते हैं, वली मालिकिन कौलान, और इमाम मालिक के भी 2 कौल हैं, इमाम मालिक के 2 कौल हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं आप, तलवीहुन व तसरीहुन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर लानत की जा सकती है। वली अबी हनीफा कौलान, और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के भी 2 कौल हैं यजीद पर लानत के ताल्लुक से, उसके कुफ्र के ताल्लुक से। क्या उसको डायरेक्ट लानती कहा जाएगा, फरमाते हैं तलवीहुन व तसरीहुन के डायरेक्ट उस पर लानत की जाएगी, इनडायरेक्ट भी उस पर लानत की जाएगी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मकसद क्या था, डायरेक्ट तो लानत कर ही रहे थे, इनडायरेक्ट क्यों यानी इशारतन लानत क्यों, उसकी वजह भी आप आगे बयान करते हैं। वलना कौलुन वाहिदुन, और हमारा तो एक ही कौल है, फरमाते हमारा बिल्कुल एक ही कौल है, तसरीहुन दूना तलवीहन, यानी तलवीह के अलावा, तसरीह यानी
انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹلی ہم یزید کو لعنتی اور کافر کہیں گے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کیف لا یکون کذالک وہو اللاعب بالنرد، یہ کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو۔ اب اس کے آپ جرائم گنا رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ نرد سے کھیلنے والا، بندر سے کھیلنے والا، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں المتصید بالقرود، بندروں سے کھیلنے والا، چیتے سے شکار کرنے والا، اور اس کے جو ہے وہ جرائم آپ گناتے جا رہے ہیں۔ ومدمن الخمر وشعره في الخمر معلوم ومنه قوله، کہ یعنی کہ وہ شراب پیتا تھا، شراب میں ملوث رہتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، شراب کا عادی تھا، اور شراب کے تعلق سے اس کا شعر بڑا مشہور ہے۔ اقول للصحبی ثمت الكأس شملهم وداعی صبابات الهوى يترنم خذوا بنصیب من نعیم ولذت فكل وإن طال المدى يتصرم۔ وہ یعنی شراب کے تعلق سے اس کا شعر وہ کہتا ہے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں شراب کے جام نے انہیں اکٹھا کر دیا ہے، یعنی اس نے شراب کے تعلق سے شعر کہا ہے۔ انتہا کلام العکیہ، اب امام عکیہ کا کلام یہاں پہ ختم ہو گیا جو آپ کچھ فرمائے تھے۔ اس کے بعد وفیہ ما تریہ من النقل الصریح عن اہل المذاہب الاربعۃ، علامہ العکیہ حراسی کا کلام ختم ہوا۔ اب اس میں وہ صریح نقول ہیں جو اہل مذاہب اربع، چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سے منقول ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں وہ گناتے ہیں۔ فاما الشافعیۃ فقد بین ان قولهم فیہ واحد تصریح غیر تلمیح، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی قول اس بارے میں تلویح کے بغیر، تصریح یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ جو ہے امام شافعی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے تو دو قول ہیں، امام مالک کے دو قول، امام اعظم ابو حنیفہ کے دو قول، لیکن امام شافعی کا صرف ایک ہی قول ہے۔ امام شافعی ڈائریکٹ اس پر جو ہے لعنت کے قائل ہیں، اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا سَائِرُ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فَلِكُلِّ مِنْهُمْ قَوْلَانِ تَصْرِيحٌ وَتَلْمِيحٌ، کہ اس میں جو ہے باقی اور ائمہ اربعہ جو ہیں ان کے دو دو قول ہیں، کسی نے ڈائریکٹ لعنتی کہا ہے، کسی انڈائریکٹ لعنتی کہا ہے۔ وَإِنَّمَا لَوَّحُوا بِذَمِّهِ وَتَضْلِيلِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَلَوْ يُصَرِّحُوا فِي جَمِيعِهَا تَقِيَّةً، کہ اب یہاں پر خاص مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں ایسا کہ کبھی ڈائریکٹ لعنتی کر رہے ہیں ان پر ائمہ اور کبھی انڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں، رہے باقی مذاہب اربعہ کے علماء تو ان میں سے ہر ایک کے دو قول ہیں، ایک صراحت کے ساتھ اور دو تلویح کے ساتھ۔ انہوں نے کسی مخصوص شخص کی مذمت اور گمراہی کو بعض حالت میں اشارتاً بیان کیا اور سب میں صراحت نہیں کی، کیونکہ وہ ظلم کرنے والوں سے تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے چھپایا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے۔ اب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، کیا تھا، من الظلمات ولهذا صرحوا كلهم بتضليله في بعض الاحوال ففي هذا اكبر دلیل على فضلهم وورائهم لانهم حين خافوا، کہ یہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی دلیل ہے کہ وہ ایسے وقت میں بھی کہ ان کی جو ہے ایسا خوف ہے، ان کو ایسے خوف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دو قول کرتے ہیں، اس میں بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں، خاموشی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام شافعی ہو، وہ خاموشی اختیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس پر لعنت کر رہے ہیں، اشارتاً ہی کیوں نہ ہو اور صراحتاً کیوں نہ ہو، یعنی نام لے کر بغیر نام لیے اس کے جرائم گنا کر اس پر وہ لعنت کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی خاموش ہیں تقیہ خوف کی وجہ سے، اور یہ ان کے تقوی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے لِأَنَّهُمْ حِينَ خَافُوا لَوَّهُوا بِتَضْلِيلِهِ وَلَمْ يَتَرَخَّصُوا بِالْخَوْفِ فَيُصَرِّحُوا بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ تَقِيَّةً وَلَا يَتَجَاسَرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَعَ الْخَوْفِ الْمُبِيحِ لِكَلِمَةِ الْكُفْرِ تَقِيَّةً، کہ ایسے وقت میں بھی جس میں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے، ایسا خوف، ایسا ڈر، اس وقت میں بھی وہ لوگ جو ہے خاموشی اختیار نہیں کیے ہیں، وہ خاموشی اختیار نہیں کیے۔ مولانا احمد رضا صاحب جو منسوب کیے جھوٹ ان کی طرف، احتیاطاً سکوت کیے نہیں، وہ احتیاطاً سکوت نہیں کیے، ایسے وقت میں بھی جب ان کی جان جا سکتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایسی حالت میں کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے یزید کو لعنتی اور کافر کہنے کا، تو ایسے وقت میں بھی وہ لوگ کلمہ کفر کہنے کی جس حالت میں اجازت ہوتی ہے اس وقت میں بھی ان لوگوں نے یزید کو کافر کہا، لعنتی کہا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام دیکھیں
امام اعظم ابو حنیفہ کا واضح موقف آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بائی نیم لعنتی کہا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ یزید کو لعنتی کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ یہ تو میں فتاوی رضویہ کا آپریشن کرنا تھا، آپریشن میں کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ائمہ اربعہ کی روشنی میں۔ جو رد کرنا تھا فتاوی رضویہ کا میں نے وہ رد کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ادھر سے ادھر نہیں گیا ہوں۔ جو اس کے جرائم ہیں جو خود امام احمد رضا صاحب نے گنائے ہیں اعلیٰ حضرت نے، وہ تمام گنایا ہوں اور وہ خود قبول کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ اور واقع حرہ جو ہوا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی مدینہ المنورہ کی بے حرمتی، روضہ رسول کی بے حرمتی، ممبر رسول کی بے حرمتی، اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی بے حرمتی، ان پر ظلم، زیادتی، اور آپ کی نعش مبارک کے ساتھ انتقال شہادت کے بعد آپ کی جسم مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس پر گھوڑے دوڑائے گئے، کیا اس سے رسول اللہ کا دل نہیں دکھا؟ اس سے رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو اس سے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، ان کو ایذا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یزید کافر ہے، لعنتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یزید لعنتی ہے، کافر ہے، اور جو حق مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان پر واجب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یزید کو کافر کہیں، لعنتی کہیں۔ تو ناظرین سامعین اکرام، یہاں تک میں نے بیان کر دیا۔ پھر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو مولانا احمد رضا صاحب نے جھوٹ منسوب کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، وہ کس کتاب میں ہے؟ ان کی وہ کتاب پیش کریں جس میں آپ نے یزید کے کفر اور پر لعنت سے سکوت اختیار کیا ہے، وہ اس کا حوالہ پیش کیا جائے، ورنہ پھر فتاوی رضویہ کو جھوٹ مانا جائے جو جھوٹ مولانا احمد رضا صاحب نے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اب ایک سلسلہ میں یہاں سے یہ بھی شروع کروں گا کہ کن کن حنفی علماء نے اور کن کن بزرگوں نے، اسلاف نے، اولیاء اللہ نے یزید کو کافر مانا ہے، لعنتی مانا ہے، اور وہ کیا دلائل لائے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرما، حق بولنے، حق سننے اور اس کو عام کرنے کا جذبہ، شوق، طاقت عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔